علامہ دمیری رحمہ اللہ، جنہوں نے حیوانات کی زندگی پر ایک کتاب حیات الحیوان کے نام سے لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بادشاہ ایک دفعہ شکار کے لیے نکلا۔ شکار کرتے کرتے کافی آگے چلا گیا تو جنگل میں اس نے ایک خیمہ دیکھا۔ جب خیمے میں گیا تو وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے دودھ چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا ہماری گائیں اور بکریاں چر کے آ رہی ہیں، جب وہ واپس آئیں گی تو میں آپ کو دودھ دے دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی بکریاں، گائیں اور اونٹنیاں جنگل سے چر کے واپس آ گئیں۔ تو انہوں نے جب ایک گائے کا دودھ نکالا تو یہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اتنا دودھ تھا کہ اگر عام گایوں سے نکالا جاتا تو 30 کے برابر وہ دودھ تھا۔ برتن سارے فل ہو گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دودھ لیا اور پیا تو اس کی نیت میں کچھ فطور آیا کہ ایسی گائیں ان کے پاس ہے جو اتنا وافر دودھ دیتی ہے کہ اگر عام گایوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ 30 گنا زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے ارادہ کر دیا میں ان سے یہ گائیں قبض کر دوں گا۔ اب بادشاہ ان کے پاس بیٹھا ہی تھا۔ اگلا دن بھی ان کے ساتھ رہا اور کہا میں مسافر ہوں، 3 دن ٹھہر کے چلا جاؤں گا۔ جب دوسرا دن آیا پھر دودھ کی خواہش ظاہر کی اور جب وہ دودھ لے کر آئے، اب دودھ جب نکالا گیا اسی گائے کا تو وہ اتنا دودھ تھا جتنا ایک گائے کا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کل تو دودھ وافر مقدار میں تھا، آج یہ کم کیسے ہو گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت میں کوئی تبدیلی آ گئی۔ وہ بادشاہ کو پہچانتا تو نہیں تھا، اسے کیا معلوم کہ یہ بادشاہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ اب بادشاہ نے وہ دودھ پیا، تیسرے دن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب بادشاہ نے دل میں نیت درست کر دی کہ اب میں ان پہ ظلم نہیں کروں گا اور میں ان کی اونٹنیاں، بکریاں اور گایوں کو نہیں لوں گا۔ تیسرے دن جب جانور چر کے آئے، جب دودھ نکالا گیا تو وہ پہلے دن کی طرح اتنا وافر دودھ تھا کہ جتنا 30 گایوں کا ہو۔ اب نوجوان سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے نیت انصاف کی کر دی ہوگی، اس لیے گائے کا دودھ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آیا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا اور اس نے کہا ہاں میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں، میری ہی نیت میں فطور آیا تھا، میں نے ہی ظلم کا ارادہ کیا تھا، لیکن آج کے بعد میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو اس واقعے میں دیکھیے سبق کیا ہے کہ عدل کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی عدل کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔